الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، بعثت انبیاء ضروری ہے انسانی معاشرے کے لیے، اور انبیاء علیہم السلام کا مبعوث کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے لازمی ہے۔ عقل اس لازمی ہونے کو، ضروری ہونے کو دلائل کے ساتھ سمجھتی ہے، وہ دلیلیں قائم کرتی ہے کہ جن دلیلوں کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے عقل کے لیے، یہ نتیجہ نکلتا ہے اور عقل اسے ادراک کرتی ہے، سمجھتی ہے، فیصلہ کرتی ہے اس بارے میں کہ ضروری سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے عزیزان گرامی، اور آج سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے انہی دلائل کے بیان میں جو مزید بیانات آئے ہیں اور پیش کیے گئے ہیں عزیزان گرامی، آج کے پروگرام میں مزید ہم ان بیانات کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دلیلیں کس طرح دلالت کرتی ہیں، اور روشن ہوتا ہے ان دلیلوں کے ذریعے کہ انبیاء کی بعثت انسانی معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے جو گزشتہ پروگرامز میں دلائل بیان کرتے ہوئے اس بات کو پیش کیا کہ انسان جو ہے معاشرے میں، یہ دنیاوی حیات جو انسانوں کو ملی ہے، دنیا میں انسان جو ہے چونکہ ان میں خواہشات نفسانی ہیں، اور جو کام بہت سے ایسے ہیں کہ جن میں انسانوں کے لیے نقصان ہے، لیکن ظاہری طور پر ان میں لذت ہے، وقتی لذت، ظاہری لذت، لیکن حقیقتاً اس میں انسانوں کے لیے نقصان ہے، ضرر ہے۔ تو اس ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے انہیں حرام قرار دیا، ان کاموں کو انجام دینے سے منع کیا۔ لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور کمال کی طرف سفر کیا جائے، کامل بننے کے لیے وہ راستہ جو اللہ نے دکھایا ہے اس کو طے کیا جائے، اور اس طرف سے عزیزان گرامی خواہشات نفسانی اور نفس امارہ انسان کو جو ہے وہ برائیوں کی ترغیب کرتا ہے، اور دنیاوی اور وقتی اور یہ چند لمحات کی مادی لذتیں، ظاہری لذتیں حاصل کرنے کی طرف انسان کو اکساتا ہے نفس امارہ، اور یہی انسان کی پھر آزمائش ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آیا نیکوکار اور شکر گزار بندہ بنتا ہے، اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے، یا نہیں جھٹلانے والا، کفور، نافرمان، معصیت کرنے والا بندہ، کفران نعمت کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اب سعادت اور شقاوت اس انسان کے لیے ہے، اور راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے اور عقل عطا کی ہے، اور ادھر سے نفس امارہ ہے، اور یہ ظاہری اور وقتی اور مادی لذات ہیں جس میں انسان جو ہے وہ وقتی لذتوں کی طرف جلدی آگے بڑھ جاتا ہے، لذتیں پانے کے لیے، مادی لذتوں کے حصول کے لیے، خواہش نفسانی کی تسکین کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے، ہم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ یہ لطف پروردگار عالم کا کہ وہ آتے ہیں، مسلسل نصیحتیں کرتے ہیں، ہدایتیں کرتے ہیں، عبرت کی باتیں پیش کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں، طاعت پروردگار کی رغبت دلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی نصیحتیں ہیں، بإذن اللہ جو ان کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ ہے، مسلسل یاد دہانی کرانا، مسلسل اللہ کو یاد دلانا، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف رغبت دلانا، عزیزان گرامی، یہ انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہے، اور یہ ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ اگر نہ ہو ہادی اور نہ ہو رہبر اور نہ ہو مسلسل نصیحت کرنے والا تو انسان جلدی خواہشات نفسانی کی رو میں بہہ جاتا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کی طرف چلا جاتا ہے، ہوائے نفسانی کا غلام ہو جاتا ہے، عزیزان گرامی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انبیاء علیہم السلام جو سب سے بہترین انسان ہیں، ان کا نفس پاک و پاکیزہ ہے، عزیزان گرامی، یہ ایک طرف سے نصیحت کی باتیں پیش کرتے ہیں، زبان سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ عملی طور پر ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے اعمال، یہ الہی انسان ہیں، یہ جو ہے اللہ والے انسان ہیں، خدا والے انسان، ایسے انسان جن کو دیکھ کر خدا انسانوں کو یاد آ جاتا ہے، ان کی باتیں سن کر انسان کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہوتی ہے، ان کی باتیں نصیحتوں سے پر ہوتی ہیں، عبرتوں سے بھری ہوتی ہیں، اور ایسا بہترین منطقی انداز اور ایسی خوبصورت باتیں کہ جن باتوں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے خالق اور معبود کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یاد الہی دل میں آ جاتی ہے ان کی باتیں سن کر۔ تو جہاں وہ زبان سے نصیحتیں کرتے ہیں اور عبرت کی باتیں پیش کرتے ہیں انسانوں کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے، وہاں عزیزان گرامی جب ان کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اچھے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، کس طرح برے اعمال سے گریز کر رہے ہیں، دور ہیں، کس طرح اچھائیوں کے ذریعے اپنے وجود کو انہوں نے پاک و پاکیزہ کیا ہے، تو عزیزان گرامی ان کی گفتار بھی اور ان کا کردار بھی تمام انسانوں کے لیے، معاشرے کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لہٰذا یہ اپنی باتوں سے اور اپنے کردار اور اپنے گفتار دونوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے اعمال اور اپنی سیرت سے عزیزان گرامی یہ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا۔ جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہم طاعت پروردگار سے نزدیک ہوتے ہیں، معصیت سے بچتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے نفس۔ جب ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، افعال کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ایسے اللہ والے یہ انسان ہوتے ہیں، بہترین انسان ہیں روئے زمین پر، جن سے اچھائیاں ہی اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر عزیزان گرامی انسان جو ہے اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنی گفتار سے بھی، اپنے کردار سے بھی یہ انسانوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انسانوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ضروری ہے کہ انسان کے لیے حاصل ہو۔ اگر یہ انبیاء، یہ الہی نمائندے، یہ اللہ والے انسان جو ہر وقت یاد خدا میں رہتے ہیں، ہر وقت ذکر خدا میں مستغرق ملتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر بھی ہے، اللہ کی باتیں زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا عزیزان گرامی یہ ان کا بابرکت وجود، ان نمائندگان خدا کا، یہ انبیاء الہی کا علیہم السلام، یہ پیغمبر 1,24,000 جو آئے اور گزرے ہیں عزیزان گرامی، یہ تمام انبیاء یہ تزکیہ نفس کرنے والے ہیں انسانوں کی، انسانوں کے نفوس کا تزکیہ۔ اور اسی طریقے سے سلسلے گفتگو کو ہم اگلی بات سے متصل کرتے ہیں۔
اگلی بات سے اس بات کو ملاتے ہیں اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عزیزان گرامی، جب یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور اس فائدے کے بغیر کمال انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور اللہ انسان کو کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس نے کمال کے لیے اسباب کو فراہم کرنا ہے، تو پھر انبیاء علیہم السلام یہ بہترین سبب ہیں، بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وسیلہ ہیں انسان کی ہدایت پانے کے لیے اور تکامل تک پہنچنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ انبیاء علیہم السلام کا کردار اس اعتبار سے بھی روشن ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں اور لوگوں کو جو نصیحتیں کرتے ہیں زبان سے اور عمل سے جو اچھے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، جب توجہ کرتا ہے انسان ان کی گفتار کی طرف، ان کے کردار کی طرف، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، طہارت نفسانی، پاکیزگی وجود کی انسان کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگلی بات ہم مکمل کریں اس دلیل کو بھی کہ یہ انسانوں کی ایک خصوصیت ہے عزیزان گرامی کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایگزامپل تلاش کرتا ہے۔ دیکھیے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے انسانوں تک، لوگوں تک آپ دیکھیے انسانی معاشرے میں یہی ہے کہ مثلا کسی کو وہ ایگزامپل اور اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں، اور پھر جس کو نمونہ عمل اپنے لیے قرار دیتے ہیں، ایگزامپل بناتے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہمارے لیے جب ایگزامپلری ہو جاتی ہے، مثالی ہوتی ہے، اور وہ ایگزامپل، مثال اور نمونہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، تو اس کو نمونہ عمل بنا کر انسان کیا کرتے ہیں، اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نوعاً انسان اور غالباً تمام انسانوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی نمونہ اور ایگزامپل تلاش کرتا ہے، نمونہ اور مثال ڈھونڈتا ہے، اور پھر خود اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خصلتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی صفات کو خود اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی مزاج بشر جو ہے، اور یہی جو نوعاً و غالباً تمام انسانوں کے اندر نمونہ عمل کا بنانا اور قرار دینا کسی کو، تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں انسانوں کو، اللہ کا آفاقی پیغام، سعادت کا پیغام بشر کو پہنچانے والے ہیں، انسانوں تک منتقل کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ انسان پاک و پاکیزہ، سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ انسان ہر دور میں جو اس دور کا نبی ہے، تو یہ تمام انبیاء الہی علیہم السلام جو تعلیمات کو پہنچاتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر کہ انسان جو انسان کامل ہے کیسے ہیں، جو انسان اللہ والے انسان ہیں، جو کمال پر ہیں، وہ کیسے انسان ہیں۔ حقیقی ترقی جب عقل دیکھتی ہے کہ ان انسانوں نے حاصل کی ہے، تو لہٰذا ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو، ان کو ایگزامپل بنا لو۔ لہٰذا انسان جب اللہ کے نمائندوں کو اور ایسے کھرے اور سچے انسانوں کو اور ایسے پاک و پاکیزہ انسانوں کو جب نمونہ عمل بنائیں گے، تو ان کی صفات اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کی ادائیں اپنائیں گے، ان کے کہنے پر چلیں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کو نمونہ عمل قرار دیا ہے اور تاکید بھی کی ہے کہ یہ انبیاء تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، یہ ایگزامپل ہیں۔ دیکھیے ہم سورہ احزاب، سورہ مبارک احزاب میں ورس نمبر 21، 21ویں آیت جو ہے، اس میں ختمی مرتبت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ عمل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی ہستی میں عملی نمونہ ہے، بہترین تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کی، اللہ سے تقرب کی، اور یوم آخر کی، یعنی قیامت میں حاضر ہونے کی جو امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی سیرت میں عمل کا بہترین نمونہ ہے، وہ اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، اسوۃ حسنہ، سب سے اچھا نمونہ، سب سے بہترین نمونہ عمل، ایگزامپل جو ہیں وہ رسول اللہ کی ہستی ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں، اس دور کے، اس زمانے کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے، لہٰذا وہ اس دور کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل تھے۔ جب انسان عقل سے حقائق کو سمجھے، ادراک کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، تو پھر انسان کے لیے وہ الہی نمائندے جو اللہ سے وابستہ ہیں، وہ نمائندے جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، جن کی گفتار، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کا عمل، یہ سب کچھ انسان کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، تزکیہ نفس کا سبب ہے انسان کے لیے، اور انسان انہی کے ذریعے ہدایت پاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پھر وہ ان کو اپنا رہنما بناتے ہیں، ان کو نمونہ عمل قرار دے دیتے ہیں اپنے لیے۔ جب نمونہ عمل بنا لیتے ہیں تو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان بہترین انسانوں کی طرح اپنے آپ کو اچھا انسان اور کامل انسان بنا سکے۔ لہٰذا یہ اس باب سے عقل دیکھتی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا جو اتنا بڑا فائدہ انسانوں کو اور انسانی معاشرے کو ہے، اور یہ ضروری ہے انسانوں کے لیے ایسا ہونا، کیونکہ یہ فائدہ جب تک حاصل نہ ہو، انسان وہ کمال جس کے حاصل کرنے کا ذمہ دار ہے اور جس کے لیے پیدا کیا گیا، جو مقصد حیات ہے، معرفت پروردگار، اور معرفت پروردگار کے ذریعے معرفت حاصل کر کے کمال حاصل کر لینا، تقرب الہی کے ذریعے کامل بن جانا، یہ مقصد حیات ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی بعثت ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ ہدف اور مقصد حاصل ہو سکے۔ عزیزان گرامی، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا